گائے کے نام سے پوری سورہ آئی. اب پھر گائے کا ذکر کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں. کیوں ڈریں گے ہم؟ قرآن کی پہلی دوسری سورہ گائے کے نام سے ہے. گائے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ الگ انداز میں آیا ہے. گائے کی پوجا کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے, اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. کاٹنے کے اعتبار سے ذبح ہوئی تھی, لیکن کس لیے؟ کھانے کے لیے نہیں. جو قرآن پاک میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. قتل ہو گیا تو لوگ اس کے جو خاندان والے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. بڑا مالدار شخص تھا, پیسے والا تھا, لیکن کسی نے مرڈر کر دیا. آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کر کے بتائیے, کون مارا ہے معلوم نہیں. یعنی اس وقت بھی لوگ غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ مولا میری قوم آئی ہے میرے پاس, میں ان کو قاتل کیسے بتاؤں کہ جو مرا ہے اس کو قتل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. ایک بات یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے, بندے کے سمجھ میں آئے نہ آئے. مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے, سر جھکا لینا. یہ مت پوچھو کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا رکوع کرو, تم یہ مت پوچھو ایسا رکوع کیوں کیا جاتا ہے, الٹا کیوں نہیں کیا جاتا. یہ حکمت تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, اے موسیٰ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کرے. کیا کرے؟ ایک گائے ذبح کرے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو وہ کیا کہنے لگے, اتتخذون ہزوا, اے موسیٰ آدمی مرا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. ہم قاتل پوچھنے کے لیے آئے اور آپ گائے ذبح. گائے سے قتل ہونے والے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس آیا, آنکھ میں درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, اگر میں اس کو چپل دے دوں تو وہ غصے میں آ جائے گا. میں آنکھ درد کی شکایت لے کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے چپل پہنا رہے ہیں. ہاں یہ حکیم حکمت جانتا ہے. ایسا ہوا بھی تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا حکیم کے پاس پیٹ درد لے کر کے, تو حکیم اس کی آنکھ میں انجیکشن کرنا چاہ رہا تھا. تو کہا یہ کیوں؟ میں پیٹ کے درد کی شکایت لایا ہوں, آپ آنکھ میں علاج کر رہے. کہا کیا کھایا تھا؟ کہا جلی ہوئی روٹی. کہا اسی لیے آنکھ میں انجیکشن کر رہا ہوں تاکہ دیکھ کے کھایا کرے. تو حکیم جانتا ہے کس کام کی کیا حکمت ہے. اب یہاں پر آدمی مرا ہے, اللہ نے حکم کیا دیا, ایک گائے ذبح کرو. لوگوں کو چاہیے تھا پوچھے نہ, کر دیتے ذبح, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا, اے موسیٰ کیا مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سنیے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام مذاق نہیں کرتے کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہوتے ہیں, وہ کبھی مذاق نہیں کرتے. اب سنیے, جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے, لیکن یہ پوچھئے کیسی گائے ذبح کریں. اب انہوں نے سوال کیا, اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے ذبح کرے, رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو, بوڑھی بھی نہ ہو, بالکل جوان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ذبح کر دیں گے. پھر وہ ڈھیٹ قوم تھی, پھر پوچھا انہوں نے, اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا. اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا, بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین, بالکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے, ڈبڈباتی رنگت کی,
دیکھنے والوں کو بھا جائے. پیلے رنگ کی گائے دیکھا ہے آپ نے؟ اب حکم آیا ہے, جب پوچھو گے زیادہ تو حکم آئے گا. نیلا بھی ہو سکتا ہے, ہرا بھی ہو سکتا ہے, پیلا بھی ہو سکتا ہے. اب حکم آیا اس پر, ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے, دوسری اب پیلی گائے ذبح کرنا ہے. جتنے سوال کرتے جاؤ گے مشکل میں بڑھتے جاؤ گے. پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے, ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے. اب حکم آ گیا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کے ہاں پلی ہوئی بھی نہ ہو. ایسی گائے ذلول یعنی وہ کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے, اور نہ کھیتی باڑی کی ہوئی جو ہل جوتتے ہیں. تو اب ایسی گائے لے کر کیا ہو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے 3 سوال کیے, 3 بار میں اور بڑھا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, وہ تو ذبح کرنے والے لکھتے نہیں تھے. جس کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ بار بار سوال کرتا ہے, زیادہ پوچھتا وہی ہے جسے کرنا نہیں ہوتا ہے. بہرحال اب ایسی گائے ان کو ڈھونڈنا تھا. اب اللہ کی حکمت دیکھے, ذبح ہونے والی گائے سے قتل ہونے والے کے قاتل کا کیسے پتا چلے گا. اللہ تعالی حکمتوں کو ایسے جوڑتا ہے, کبھی کسی کام سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اسی کام سے کسی کو ہیل بھی کرتا ہے. یہ قوم ڈھونڈتی رہ گئی, کوئی گائے کہاں ملے گی ایسی, دنیا میں کوئی گائے ایسے ملے. ہاں اتفاق ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا, بڑا پرہیزگار تھا, اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچیا گائے کی, ایک چھوٹی سی بچیا تھی. اب اس کو وہ پال رہا تھا اور اچانک بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اسے ایسا لگا, اس کا اکلوتا چھوٹا سا بیٹا تھا گود میں کھیلنے والا, سوچا میرے بیٹے اور میری بیوی کی پرورش کا ذمہ کون لے گا. اس نے یہ سوچا کہ اب میں بیمار ہوں, موت کے قریب سے قریب جا رہا ہوں, اپنی اس گائے کی چھوٹی سی بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور چھوڑ دیا. کیا کہہ کر کے اے اللہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں, یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے بڑی کر کے تو لوٹا دینا. یہ توکل کیسا تھا لوگوں کا, یہ یقین کیسا تھا کہ میرا بچہ گود میں کھیل رہا ہے ابھی میری بیوی کے, جب وہ جوان ہو جائے تو اس گائے کو بڑا کر کے تو لوٹا دے. اللہ پر توکل کرنے والے کا صلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے اس گائے کی بچیا کو ایسے پرورش کی, ایسے پرورش کی. وہ گائے جب بڑی ہوئی, پوری دنیا میں وہ تنہا گائے تھی جو کسی کی کھیتی میں کام نہیں کی تھی, کسی نے اسے پالا نہیں تھا, صرف اللہ نے پالا تھا. خود سے چر کے بڑی ہوئی تھی, اور پھر اس کا رنگ بھی بالکل پیلے کلر کا تھا, اور وہ نہ بہت بچی تھی نہ بوڑھی تھی, بالکل جوان. یہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی. وہ شخص تو انتقال کر گیا جس نے اس گائے کو اللہ کے حوالے کیا تھا, انتقال کر گیا. اور پھر کئی سال کے بعد یہ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا نے ایک گائے کی بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا, اللہ کے حوالے دے کر کے آئے, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے جنگل میں فلاں جگہ بھیجنا اور اللہ سے وہ گائے واپس مانگ لینا, اسے مل جائے گی. کتنا یقین تھا ان لوگوں کو. اہل اللہ یہی ہوتے ہیں. جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جا جنگل میں. یہ جوان لڑکا جنگل میں آیا, اپنے صالح باپ نیک باپ کا یہ وارث تھا. اللہ کو یوں ندا دینے لگا, اے رب کریم میرے باپ نے تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچیا چھوڑی تھی اور تیرے حوالے کر کے وہ دنیا سے چلا گیا تھا, اگر وہ گائے اب جوان ہو چکی ہے تو مجھے لوٹا دے. وہ ابھی ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ وہ بالکل فربا صحت مند تندرست گائے اس کے سامنے آ گئی. کتنے سال